بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاؤر فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کئی جمعہ سے اولاد کے حقوق سے متعلق کئی چیزیں ذکر کی گئیں. اللہ رب العالمین نے اولاد کی نشو و نما، پرورش اور بقا کی ذمہ داری ان کے والدین کے اوپر رکھی ہے، اور والدین اس سے متعلق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ انتہائی کمزور اور ضعیف ہوتا ہے. وہ اس دنیا میں ہونے والے مختلف قسم کے خطرات و عوارض سے اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورت، کھانا پینا ہو، صفائی ستھرائی ہو یا قضاء حاجت ہو، وہ اس کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری اس کے ماں باپ کے اوپر رکھی ہے. ماں باپ اس بچے کے لیے بہتر سے بہتر کھانے اور پینے کا انتظام کریں، اس کے لیے اچھے لباس کا انتظام کریں، اور اسے مختلف قسم کی بیماریوں سے بچائیں، مختلف قسم کے حادثات سے اس کی حفاظت کریں. یہ ساری ذمہ داری
اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے اوپر رکھی ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو فطری طور سے اسے بھوک لگے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے، چیختا ہے، تو جب بھوک لگتی ہے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی بھوک کو ختم کرنے کا انتظام کرے۔ وہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذا کے طور پر ماں کے دودھ کو رکھا ہے، جسے رضاعت کہا جاتا ہے، کہ اس بچے کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دودھ کا انتظام کریں، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کئی مقامات پر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے تھے تو فرعون کا حال یہ تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب انہیں اس بات کا خوف ہونے لگے کہ اب ان کے اس بچے کی خبر فرعون تک پہنچ جائے گی، فرعون کے جاسوسوں کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اسے سمندر کے اندر ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم ڈرنا نہیں، خوف نہ کھانا، غمزدہ نہ ہونا، اللہ رب العالمین ضرور بضرور انہیں تمہاری طرف لوٹائے گا اور انہیں ایک رسول بنائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا۔ جب حالات ایسے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چلا یا انہیں محسوس ہونے لگا کہ اب اس بچے کی خبر فرعون کے جاسوسوں تک پہنچ جائے گی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سے ہوتے ہوئے فرعون کے قریب پہنچ گئے، فرعون کے محل کے پاس پہنچ گئے، فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ رب العالمین نے محل کے لوگوں کے اندر ڈال دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ کا انتظام کرنے کے لیے بہت ساری عورتوں کو بلایا، بہت ساری دائیاؤں کو بلایا کہ آئے اور اس بچے کو دودھ پلائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہم نے اس سے پہلے ہی ان کے اوپر کسی اور عورت کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو محل کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور محل پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ شاید اس گھر کا دودھ یہ بچہ پی لے اور وہ لوگ آپ کے لیے اس بچے کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس بچے کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل تک پہنچایا اور موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا انتظام کیا، دودھ پینے کا انتظام کیا۔ اس میں جو قابل ذکر بات ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ نہیں کہا کہ جب ان کی ولادت ہو انہیں فوراً اٹھا کر دریا میں ڈال دو اور یہ فرعون کے دربار پہنچ جائیں گے، بلکہ اللہ نے کہا جب تک ممکن ہے تب تک تم انہیں ان کا حق رضاعت دیتے رہنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بچے کا ایک بنیادی حق ہے جسے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، اور ایک بچہ جب دنیا میں آیا اس کا جب یہ بنیادی حق ہے تو سب سے پہلے اس کی ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بچے کے حق کو پورا کرے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، والوالدات
يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ماں کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتے رہے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ ان کے لیے جو ان کی رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو رضاعت کی جو مدت ہے پوری مدت میں دودھ پلایا جائے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ 2 سال تک دودھ پلاتے رہے. اور یہ اس کے لیے جو اس مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ بات پتا چلی کہ مدت رضاعت یہ کتنے سال ہیں؟ 2 سال ہے. اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مدت رضاعت یہ 2 سال ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہے، والدین کے بارے میں وصیت کی. حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں نے ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری میں اسے ڈھو کر گھما، اسے اٹھا کر گھما. وفصاله في عامين، اور اس کو 2 سال تک دودھ پلایا. 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت میں بھی اللہ نے صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. حملته امه كرها ووضعته كرها، اس کی ماں نے بہت تکلیف کے ساتھ اسے اٹھا کر لے کر گھما. ووضعته كرها، اور بہت تکلیف کے ساتھ اس نے اسے جنا ہے. وحمله وفصاله 30 شهرا، اس کے اٹھا کر گھومنے اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے اٹھا کر لے کر گھومنے اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا، اپنی قوت کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اس کے بعد وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو انعام تو نے مجھ پر اور میرے والدین کے اوپر کیا ہے، اور میں صالح عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. مجھے اس کی توفیق دے اور میری ذریت کو صالح بنا دے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حمل اور مدت رضاعت یہ 30 ماہ. کیسے 30 ماہ ہوگی؟ یہ بات تو متفق علیہ ہے کیونکہ دوسری آیتوں سے یہ بات پتا چلی کہ مدت رضاعت 2 سال یعنی 24 ماہ ہو گئی. بچے کتنے؟ 6 مہینے بچے. اہل علم نے لکھا ہے، صحابہ کرام نے استدلال کیا ہے کہ اقل مدت حمل یہ 6 ماہ ہو سکتی. عموماً بچہ کب پیدا ہوتا ہے؟ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے. لیکن اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ کرام نے کہا کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو اور 6 ماہ کے بعد اس کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بچہ حلال ہے. کوئی اس شک اور شبے میں نہ رہے کہ یہ حرام بچہ ہوا ہے. 6 ماہ کے بعد میں بھی ولادت ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ قرار دی اور مدت رضاعت 12 مہینے 24 مہینے ہے. 2 سال یعنی 24 مہینے. تو اس اعتبار سے اقل مدت حمل جو ہوگی وہ 6 ماہ ہوگی اور اکثر مدت کتنی بھی ہو سکتی ہے، 9 ماہ یا اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے. اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے. اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا وَبَلَغَ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اللہ نے 40 سال کی عمر کا تذکرہ کیوں کیا؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسانی عقل اپنے کمال کو 40 سال کی عمر میں پہنچتی ہے. انسان کی عقل اور سوچ جو پوری مکمل ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر کا تذکرہ کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام کو 40 سال یا اس کے بعد کی عمر میں نبوت عطا فرمائی. کسی بھی نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی گئی، 40 سال یا اس کے بعد نبوت دی گئی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل مکمل ہوتی. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے وَبَلَغَ 40 سنہ کے بعد میں دعا کا تذکرہ کیا. قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي، جو دعا ذکر کیا گیا، اس دعا کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے توبہ کی تجدید کرے، کیونکہ اب وہ اپنی عقل کی کمال کو پہنچ چکا ہے. تو اب اس 40 سال کے بعد جو دعا سکھلائی گئی ہے، دعا اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ اپنے توبہ کا تجدید کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے. اور ایسے ہی وَيَعْزِمْ عَلَيْهَا، اور وہ اس بات پر عزم مصمم کرے کہ اب وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ رب العالمین کی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے. میرے بھائی، یہ آیت کریمہ جو بات بتلانے کے لیے میں نے ذکر کی، اکثر مدت رضاعت جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ 2 سال ہے. بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے. رہا سوال اگر کوئی اس سے کم مدت پلانا چاہے، کوئی اس سے کم مدت میں ہی اس کا دودھ بند کرنا چاہے، کیا یہ جائز؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اور اگر وہ دونوں آپسی اتفاق کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ اس کے دودھ کو چھڑانا چاہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں. یعنی 2 سال سے پہلے اگر چھڑانا چاہے چھڑا سکتے ہیں. لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر اس دودھ چھڑانے کی وجہ سے بچے کی جسمانی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہو، اسے کوئی ضرر اور نقصان ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں نہیں چھڑایا جا سکتا، کیونکہ یہ بچے کا بنیادی حق ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. آپ اپنی رضامندی اور مشورے سے چھڑا تو سکتے ہیں، لیکن اگر اسے ضرر اور نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس کے اس حق کو چھین نہیں سکتے. اور ایسے ہی کیا 2 سال سے زیادہ کی مدت میں بھی پلایا جا سکتا ہے؟ 2 سال سے زیادہ کی مدت میں بھی پلایا جا سکتا ہے. اگر کوئی بچہ غذا نہ کھا رہا ہو تو پلایا جا سکتا ہے. لیکن جو رضاعت کی وجہ سے بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو بدلتے ہیں، وہ احکامات 2 سال کے بعد اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو اسے دودھ پلایا جا رہا ہے اسے غذا کے طور پر تصور کیا جائے گا. رضاعت کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے احکامات ہیں جو بدل جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ بچے کا جو بنیادی حق ہے کہ اسے رضاعت کی جائے، اسے دودھ پلایا جائے، اور سب سے پہلی ذمہ داری اس کے حقیقی ماں کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. ٹھیک ہے، ایک ماں ولادت کے بعد میں کسی سبب سے یا کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی، مثلا اس کا انتقال ہو جائے یا اسے کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ دودھ اپنے بچے کو نہیں پلا سکتی، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس معاشرے میں اس کا بدیل موجود ہے. بدیل کیا ہے؟ مصنوعی دودھ لایا جاتا ہے، مصنوعی دودھ پلایا جاتا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ میرے بھائی، شریعت نے اس کا بدیل قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. اگر کسی وجہ سے اس کی حقیقی ماں دودھ نہیں پلا سکتی تو شریعت نے اس کا بدیل بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے لیکن اس کی حقیقی ماں دودھ نہیں پلا سکتی تو تم کسی اور عورت کے ذریعے یا دائیا کے ذریعے دودھ پلا سکتے ہو. کسی عورت کو آپ لائیں، کسی ایسی عورت کا انتخاب کریں جو اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جائے. شریعت نے یہ بدیل پیش کیا ہے. اور میرے بھائی، عربوں کے اندر یہ پہلے سے رواج موجود تھا. جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا تو وہ دیہات کی عورتوں کو اپنے بچے دیا کرتے تھے. وہ اپنے بچوں کو لے جاؤ، اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کو دیتے. وہ دیہات کی عورتیں ان بچوں کو لے کر جاتی اور انہیں دودھ پلایا کرتی تھی. دیہات کی عورتیں ویسے بھی جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے اندر بہادری اور شجاعت ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو اس گھر سے دیا کرتے کہ جب یہ بچے دیہات میں جا کر رہیں گے، وہاں کی فضا اچھی ہوگی، وہاں کا ماحول اچھا ہوگا، بچہ جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوگا، شجاع اور بہادر ہوگا. اور ایسے ہی یہ بات وہ جانتے تھے کہ بچے کے دودھ پینے کی وجہ سے اس کے جسمانی صحت پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اسی لیے وہ ایسی عورتوں کا انتخاب کرتے جو صحیح سالمہ ہو، جو شجاعت والی ہو اور جو اچھے ماحول میں رکھ کر بچے کی پرورش کر سکے. میرے بھائی، یہ رواج پہلے سے موجود تھا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ آمینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً صرف 7 دن دودھ پلایا. اور اسی دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثوبیہ، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے بھی اللہ کے نبی کو دودھ پلایا. اور پھر 7 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے پاس، جو قبیلے بنی سعد کی تھی، ان کے پاس دے دیا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے اور ان کی بہترین طریقے سے پرورش کر سکے. اس سے پتا چلا کہ شریعت بدیل کے طور پر یہ حل پیش کرتی ہے کہ آپ کسی ایسی عورت کا انتخاب کریں جو آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے راضی ہو جائے. اور اس مصنوعی دودھ کے مقابلے میں انسانی دودھ یہ بچے کے لیے زیادہ مفید ہے. حتیٰ کہ جو جانوروں کا دودھ ہے، چاہے بکری کا ہو یا گائے کا ہو، کیونکہ ان کا دودھ ان کے اپنے بچوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. انسانی دودھ انسان کے بچے کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس لیے کسی نہ کسی عورت کا انتخاب کرنا ضروری ہے بچے کی رضاعت کے لیے. اور میرے بھائیوں، جب ہم اس طرح کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں یا کوئی عورت اس طرح کی جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے شرعی احکامات بنتے ہیں. کیونکہ رضاعت کی وجہ سے بہت سارے ایسے رشتے بن جاتے ہیں جو نسبی رشتوں کی طرح ہے. رضاعت کی وجہ سے بہت سارے ایسے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی رشتے کی وجہ سے حرام ہیں. یعنی خونی رشتے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب دودھ کی تاثیر دیکھیں کتنی گہری ہے کہ اتنے احکامات بدلتے ہیں کہ رشتے کی حلت اور حرمت اس کے اوپر موقوف ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان رضائی رشتوں کا تذکرہ کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور ایسے ہی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں حرام کر دی گئی. ہم عام بول چال میں کہتے ہیں کہ کسی بھی بچے کے ماں اور باپ ایک ہی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کبھی ماں اور باپ نہیں ہو سکتے. یہ ایک اعتبار سے درست ہے. حقیقی ماں اور باپ ایک ہی ہو سکتے ہیں، لیکن رضائی ماں اور رضائی باپ کئی ہو سکتے ہیں. اللہ نے اسی آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ کیا.
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. یعنی اگر کسی بچے کو کئی عورتوں نے دودھ پلایا تو ساری عورتیں اس بچے کی ماں بن جاتی ہیں، اور ان عورتوں کے جو شوہر ہیں وہ اس بچے کے باپ بن جاتے ہیں. اس عورت کی جو اپنی حقیقی اولاد ہے وہ اس بچے کے رضائی بھائی اور بہن بن جاتے ہیں. وہ عورت نے اس بچے کے علاوہ کسی اور دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا ہے تو وہ بچے بھی اس بچے کے رضائی بھائی اور بہن بن جاتے ہیں. وہ سارے رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. بہت سارے ادلہ اس ضمن میں موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے بالکل قریب تھا. ایک آدمی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا تھا. باہر سے ندا لگا رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ھذا رجل یستأذن فی بیتک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اجنبی ہے جو آپ کے گھر میں حضرت حفصہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اراہ فلان، مجھے لگتا ہے کہ فلاں شخص ہے. لعم حفصہ من الرضاعہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے رضائی چچا ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ لو کان فلان حی لعمها من الرضاعہ دخل علی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو میرے رضائی چچا لگتے تھے کیا وہ میرے پاس آ سکتے ہیں، میرے اوپر داخل ہو سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں وہ تمہارے اوپر آ سکتے ہیں، تمہارے پاس آ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو ولادت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے. ولادت کی وجہ سے چچا کیا بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے؟ چچا اور بھتیجے کے درمیان کیا پردہ ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا رضائی چچا ہے اس لیے وہ حضرت حفصہ کے پاس میں آ سکتا ہے. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں افلحہ نامی ایک شخص میرے پاس آئے، وکان اخو ابو القعیس، اور وہ ابو قعیس کے بھائی تھے. استاذن علیہ بعد ما نزل حجاب، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب کی. کب؟ جب حجاب کا حکم نازل ہوا اس کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی اور وہ ان کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. کہتے ہیں كان ابو القعیس ابا عائشہ من الرضاعۃ. ابو قعیس کون؟ ابو قعیس یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی باپ تھے. سگے باپ کون ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سگے باپ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. لیکن ابو قعیس یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی باپ تھے، اور جو آئے تھے وہ افلحہ وہ ابو قعیس کے بھائی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں، کہا کہ میں اس وقت تک آنے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا اذن لو، اللہ کے نبی نے کہا اسے اجازت دے دو، اس لیے کہ وہ رشتے میں تمہارے رضائی چچا ہیں تو وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے بعد میں کہتی ہیں تم رضاعت کے ذریعے ہر وہ رشتوں کو حرام قرار دو جو نسب کے ذریعے حرام ہوتے ہیں. یہ تو رضائی چچا کا ذکر ہوا، رضائی بھتیجی کا بھی تذکرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ قریش کی عورتوں سے نکاح تو کرتے ہیں، قریش کی طرف آپ مائل تو ہیں، لیکن آپ ہمارے خاندان والوں کو چھوڑ دیتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ایک طرف داماد ہے وہیں پر چچیرے بھائی بھی ہیں. حضرت علی نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی قریش میں آپ مائل تو ہے قریش کی طرف, ان کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں لیکن اپنے خاندان کی عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عندکم شیء, کیا تمہارے پاس کوئی عورت ہے جو اپنے خاندان میں سے ہو تاکہ میں اس سے بھی نکاح کر لوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بنت حمزہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے, آپ اس سے نکاح کر لیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے رشتے میں کیا تھے؟ چچا تھے. چچا کی بچی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بالکل صحیح رشتہ پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لا تحل لی, میرے لیے وہ حلال نہیں ہے. کیوں حلال نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی کے ساتھ اپنا ایک نیا رشتہ بتایا, اور اللہ کے نبی نے کہا انہا لا تحل لی انہا ابنت اخی من الرضاعہ, وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. یعنی کیا ہوئی؟ میری رضائی بھتیجی ہوئی, بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. چچا کی بیٹی سے تو نکاح جائز تھا, لیکن حضرت حمزہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا رشتہ تھا. وہ دوسرا رشتہ رضائی بھائی کا تھا, تو حضرت حمزہ کی بیٹی سے اعتبار سے رضائی بھتیجی ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ میرے لیے حرام ہے. بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے, نسب کے اعتبار سے جو بھتیجی ہوگی اس سے نکاح نہیں کر سکتے, تو رضائی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں ایسے بہت سارے واقعات مل جائیں گے. اہل علم نے جو رضائی نسبت کا ذکر کیا ہے یا رضائی رشتوں کا جو تذکرہ کیا ہے جس کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے یا رضاعت ثابت ہوتی ہے, اس کے لیے 2 شرطیں ذکر کی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس بچے نے جو دودھ پیا ہو وہ کم از کم کسی دوسری عورت کا جس کا بھی دودھ پیا ہو کم از کم 5 مرتبہ اس نے پیا. 1 یا 2 مرتبہ پیا ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قرآن کے اندر یہ حکم نازل ہوا تھا 10 رضعات معلومات یحرمن, 10 رضاعتیں 10 مرتبہ جو دودھ پیا ہو اس کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے. ثم نسخنا, لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا بخمس معلومات, 5 رضاعتوں کے ذریعے. یعنی 5 دفعہ اگر بچے نے دودھ پی لیا تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تحرم الرضعۃ او الرضعتان او المسۃ او المستان, 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پینے یا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ چوسنے کی وجہ سے رضاعت نہیں ثابت ہوتی, بلکہ کم از کم 5 مرتبہ بچے نے پیا. یہ پہلی شرط اہل علم نے ذکر کی. دوسری شرط رضاعت کے اس بات کے لیے اور رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اسے حرام قرار دینے کے لیے یہ ہے کہ اس بچے نے جو دودھ پیا ہو وہ مدت رضاعت میں پیا ہو, یعنی 2 سال کے اندر پیا ہو, 2 سال سے کم عمر میں پیا ہو, 2 سال کی عمر کے بعد میں پیا ہوگا. جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے رضاعت کے احکامات مرتب نہیں ہوتے. غذا کے اعتبار سے تو ہم اسے تسلیم کر سکتے ہیں, لیکن رضاعت کے اعتبار سے جو احکامات مرتب ہوتا ہے وہ مرتب نہیں ہوتے. تو وہ 2 سال سے کم عمر میں اس نے دودھ پیا ہو تبھی وہ رضاعت ثابت ہوتی ہے, ورنہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يحرم من الرضاعة الا ما فتك الامعاء في الثدي, رضاعت کی وجہ سے کوئی بھی رشتہ اس وقت تک حرام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دودھ بچے کی اتڑیوں میں جا کر رزق کے قائم مقام نہ بن جائے, روزی کے قائم مقام اس کے لیے نہ بن جائے. وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ, اور یہ اس کے دودھ چھوڑنے سے پہلے ہو سکتا ہے. ایک بار اس نے دودھ چھوڑ دیا, مدت رضاعت ختم ہو گئی, اس کے بعد میں اگر کسی عورت نے پلایا بھی ہو تو پھر اس کی وجہ سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. میرے بھائی بتانا یہ مقصود ہے کہ بچے کی
رضاعت کے بڑے گہرے احکامات اور اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں. اس کی وجہ سے بچے کی نشو نما پر بڑا اثر پڑتا ہے، اس کی مزاج پر، اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر، اس کی جسمانی ساخت کی نشو نما پر اس دودھ کا بڑا گہرا اثر ہے. اور رضاعت کا اثر اس قدر گہرا ہے کہ بسا اوقات اس رضاعت کی وجہ سے نسبی رشتوں کی طرح بعض رشتے حرام ہو جاتے ہیں. لہذا اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماں اپنے بچوں کو، جو حقیقی ماں ہے، اپنے بچوں کے اس حق کو ادا کرے، ان کے لیے رضاعت کا اہتمام کریں، کیونکہ شریعت میں رضاعت کی بڑی اہمیت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال مدت رضاعت میں ہوا تھا. 2 سال پورے ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان ابراہیم ابنی، ابراہیم میرے بیٹے ہیں، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدِي، اور وہ مدت رضاعت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ لَهُ لَذِعْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس کے لیے 2 دائیاں ہیں جو اس کی مدت رضاعت کو پورا کرے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا. کہا کہ مدت رضاعت کے پورے ہونے سے پہلے دنیا سے میرا بیٹا رخصت ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں 2 عورتوں کو رکھا ہے جو اس کی مدت رضاعت کو پورا کرے گی. ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر ہے ان لہ مرضعا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے والی عورت ہے جو اسے دودھ پلائے گی. اس سے رضاعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. میرے بھائیو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ بچے کے اس حق کا خاص خیال رکھیں. اگر اس بچے کی حقیقی ماں نہیں ہے یا وہ کسی سبب سے نہیں پلا سک رہی ہے تو آپ کسی اور عورت کا انتظام کریں. اگرچہ آپ کو اس عورت کو کوئی اجرت دینا پڑے، پیسہ دینا پڑے، آپ پیسہ دے کر رکھیں، لیکن اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو تمہارا آپس میں اتفاق ہوا ہے تم خوشگواری کے ساتھ اگر اسے ادا کر رہے ہو، خوشگواری کے ساتھ تم اس کی اجرت دے رہے ہو، تو تم کسی اور عورت کے ذریعے بھی اپنے اس بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں. میرے بھائی، جہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی اجنبیہ عورت کو اجرت دے کر دودھ پلانے کا ذکر کیا، اور یہ جائز ہے. ایک سوال ہے، کیا بچے کی حقیقی ماں اپنے شوہر سے دودھ پلانے کی اجرت مانگ سکتی ہے؟ آج خاص طور سے بعض لڑکیاں جو کچھ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، جنہیں کچھ معلومات ہو، تو بسا اوقات اس قسم کے مسائل اٹھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کرتی ہے. کیا حقیقی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے شوہر سے اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو وہ اجرت دینی پڑے گی. لیکن صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وہ عورت اپنے شوہر کی زوجیت میں ہے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، شوہر اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس سے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اوپر اس کا شوہر نان و نفقے کا خرچ کر رہا ہے، تو وہ اپنے شوہر سے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے. البتہ اس کے شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس بیوی کو جب وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو خاص اس کے رزق کا اور اس کے کپڑے کا اہتمام کرے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے کہا بچے کے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کی ماں کے رزق اور کپڑے کا معروف طریقے سے اہتمام کرتا رہے، کیونکہ جب وہ اچھا کھائے گی، اچھا لباس پہنے گی، جس کی وجہ سے وہ خوش رہے گی، تو آپ کے بچے کو وہ اچھا رزق پہنچائے گی. گویا بیوی کے اوپر خرچ کرنا یہ بچے کے اوپر خرچ کرنے کی طرح ہے. بچے کے نان و نفقے کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے. آپ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کے بچے کو جو رزق آ رہا ہے وہ اس بچے کی ماں کے ذریعے آ رہا ہے، اس لیے اس کی ماں کے اوپر خرچ کریں، اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کریں۔ اللہ نے خاص طور سے جہاں بچوں کے احکامات ذکر کیے وہاں یہ بات ذکر کی ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچے کی ماں کو بہترین کھانا دیں اور اچھا لباس دیں، صرف کھانا نہیں، لباس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے تاکہ وہ خوش رہے گی تو ایسی صورت میں بچے کو اچھی غذا میسر ہوگی۔ یہ اس صورت میں جب وہ زوجیت میں ہے، اگر وہ زوجیت میں نہیں، یعنی شوہر نے طلاق دے دیا ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، طلاق دیا اگر رجعی ہے تو ظاہر سی بات ہے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، لیکن شوہر نے طلاق دے دیا، عدت ختم ہو گئی، یا طلاق بائن ہو گئی، ہمیشہ کے لیے جدائی والی طلاق ہو گئی، ایسی صورت میں وہ عورت اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے، اپنے حقیقی بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے شوہر سے مانگ سکتی ہے جس نے طلاق دیا ہے کہ مجھے اس کی اجرت چاہیے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اجرت کو ادا کرے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اللہ نے سورہ طلاق کے اندر جہاں طلاق کے احکامات ذکر کیے اسی کے ضمن میں اللہ نے بات کہی، اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہے فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کی اجرت دو۔ کب؟ طلاق دینے کے بعد میں۔ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، زوجیت ازواجی زندگی بہترین گزر رہی، تب بھی ہوتا کیا ہے؟ ولادت کا وقت ہوا، بیوی اپنے میکے چلے گی، اپنے میکے میں ہے، سارے اس کے اخراجات، اس کے کھانے پینے، لباس کا اہتمام انتظام سارا اس کا باپ کر رہا ہے، شوہر کو کوئی خبر نہیں، شوہر اپنی کوئی ذمہ داری تصور نہیں کرتا، یہاں تک کہ ولادت ہوتی ہے، ولادت کے سارے اخراجات کون دیتا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ لڑکی کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمَلٍ، اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر وہ حالت حمل میں ہے فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو تم ان کے اوپر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو جن لیں۔ یہ اللہ نے کب بیان فرمایا؟ یہ بھی اللہ نے سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا کہ اگر وہ حالت حمل میں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اوپر خرچ کریں یہاں تک کہ وہ اس بچے کو جن دے، یعنی ولادت کی ذمہ داری طلاق کے بعد میں بھی شوہر کے اوپر ہے، جب وہ زوجیت میں ہو تو تب تو بدرجہ اولا شوہر کے اوپر، لیکن ہمارا معاشرے کا حال یہ ہے کہ ساری ذمہ داری سسرال والوں کے اوپر ڈال دی جاتی۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو اس وقت کا حال ہے جب دونوں کے تعلقات اچھے ہوں، بہت سارے مقامات پر اور بہت سارے گھروں کا یہ المیہ ہے، شوہر اور بیوی میں تعلقات اچھے نہیں، بیوی ناراض ہو کر اپنے گھر آ گئی ہے، اور جب وہ گھر آئی تو وہ حالت حمل سے، شوہر بھی ناراض، ادھر بیوی بھی ناراض، اتنا عرصہ گزر گیا کہ بیوی کی ولادت ہو، بیوی نے بچے کو جنا اور شوہر کو اس کی کوئی خبر نہیں، شوہر نے نہ بیوی کا حال چال پوچھا نہ بچوں کا حال چال پوچھا، یہاں تک کہ بچے کی مدت رضاعت بھی ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ ایسے کتنے گھرانے موجود ہیں معاشرے کے اندر جہاں اس قسم کا حال ہے کہ لڑکی ولادت کے لیے اپنے گھر آئی ہوئی ہے اور بچہ جن چکی ہے، بچے کی مدت رضاعت ختم ہو چکی ہے، لیکن شوہر کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی ناراضگی اگر آپ کی بیوی کے ساتھ ہو تب بھی آپ جو اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری ہے اس سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے اس کے بعد اس نے اگر آپ کے بچے کو جنا ہے تو اس بچے کی ذمہ داری، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اس بیوی کے پاس جا کر یا اس متعلقہ کے پاس جا کر جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو جا کر اس کے اخراجات دینے ہوں گے، لیکن ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں، معاشرے کا حال اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، یہ آپ کی اولاد ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے طلاق ہو چکا یا اپنے گھر آ چکی شوہر سے ناراض ہو کر بچے کے سارے اخراجات وہ برداشت کر رہی ہیں یا اس کا باپ برداشت کر رہا ہے، اس بچے کا جو حقیقی باپ ہے وہ کہاں ہے؟ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دیا ہے تب بھی اس بچے کی کفالت، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس بچے کی ماں کے اوپر نہیں۔ لیکن ہم پورے معاشرے کا جائزہ لیں، ایسے بچے
ہمیشہ ماں کے پاس ہوتے ہیں اور ماں بمشکل ان کے اخراجات پوری کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرو اور ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، یقیناً رضاعت کے بہت سارے احکامات ہیں اور رضاعت کا ایک بڑا مقام ہے، شریعت نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ آپ اگر شریعت میں احکامات کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے رضاعت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے جس کی وجہ سے بچے کے دودھ میں کمی آتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کو رخصت دی کہ وہ روزوں کو ترک کر دے، بعد میں اس کی قضا کرے، کفارہ ادا کرے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن رمضان کے روزوں کو چھوڑنے کی شریعت نے اجازت اور رخصت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم او الصيام۔ اللہ رب العالمین نے مسافر سے روزے اور آدھی نماز کو، رمضان کے روزے اور آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، اور ایسے ہی حاملہ اور مرضعہ دودھ پلانے والی اور حمل والی عورت سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو معاف کر دیا ہے، اور بچے کے رزق کا اہتمام کریں۔ لہذا اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو یوں ہی ضائع ہونے نہ دیں، کیونکہ یہ جو مصنوعی دودھ ہوتا ہے یہ آپ کے بچے کے بہت سارے اندرونی چیزیں، کیفیتیں، سوچ، فکر اور ان چیزوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسی لیے آج بڑے بڑے اطباء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ان کی ماں ہی دودھ پلائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شرعی احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم